السلام علیکم دوستو، فیصل ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری یہ جنگ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ دہائیوں پر پھیلی ایک ایسی کہانی ہے جو اب اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق 2026 میں ہونے والے حملوں نے اس تنازع کو ایک کھلی جنگ میں بدل دیا ہے، جہاں سینکڑوں میزائل، ڈرون حملے اور براہ راست فوجی کارروائیاں سامنے آ چکی ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا، اور کیا یہ جنگ صرف دو ممالک تک محدود رہے گی یا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہی سب دیکھیں گے۔ اگر ہم اس تنازع کی جڑ تک جائیں تو ہمیں 1979 کا ایرانی انقلاب نظر آتا ہے، جب ایران نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنا ختم کر دیا اور اپنا کھلا دشمن قرار دے دیا۔ تو اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن ایک طویل پراکسی جنگ شروع ہو گئی۔ ایران نے لبنان، غزہ اور شام میں ایسے گروہوں کی حمایت کی جو اسرائیل کے خلاف سرگرم تھے، جبکہ اسرائیل نے ایران کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے خفیہ کارروائیاں، سائبر حملے اور فوجی اہداف پر حملے کیے۔ یہی وہ خفیہ جنگ تھی جو سالوں تک جاری رہی اور وقت کے ساتھ مزید شدت اختیار کرتی گئی۔ اب وقت کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ سامنے آیا: ایران کا جوہری پروگرام۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کو خدشہ تھا کہ اگر ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیتا ہے تو پورے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اسرائیل نے کئی مواقع پر ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ ایران مسلسل یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اس کا پروگرام صرف توانائی کے مقاصد کے لیے ہے۔ لیکن کشیدگی بڑھتی گئی اور پھر حالات ایک خطرناک موڑ پر پہنچ گئے۔ 2026 کے آغاز میں کشیدگی اچانک کھلی جنگ میں بدل گئی، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے فوجی اور جوہری ٹھکانوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ مختلف عالمی رپورٹس کے مطابق صرف پہلے 12 گھنٹوں میں 900 حملے کیے گئے، 900 اٹیکس، جس کا مقصد ایران کے دفاعی نظام اور قیادت کو کمزور کرنا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ایران نے فوری اور بھرپور جواب دیا۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میزائل اور ڈرون اسرائیل اور امریکہ کے فوجی اڈوں کی طرف داغے گئے، اور ان حملوں کا دائرہ صرف اسرائیل تک محدود نہیں رہا بلکہ خلیجی ممالک میں موجود امریکی اڈے بھی نشانے پر آئے۔ یہی وہ وقت تھا جب یہ تنازع ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو گیا، جہاں کئی ممالک اس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر شامل ہونے لگے۔ آج اس جنگ میں ایران، اسرائیل اور امریکہ تو براہ راست شامل ہیں، جبکہ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی گروہ اور دیگر علاقائی طاقتیں بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف دو ممالک کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا تنازع بن چکا ہے جو پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ دوستو، اب اس جنگ کے مقاصد کو سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بنیادی ہدف ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا، اس کی میزائلی طاقت کو محدود کرنا اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایران اپنے دفاع، خود مختاری اور اپنے اتحادی نیٹ ورک کو برقرار رکھنے کے لیے اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ یہی مفادات کی ٹکر اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ دوستو، اس پوری صورتحال میں ایک اور خطرناک پہلو بھی سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ دوستو، آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے، اسی خطے میں واقع ہے۔ اگر یہ راستہ متاثر ہوتا ہے تو صرف مشرق وسطیٰ نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت ہل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی طاقتیں اس جنگ کو صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی خطرہ سمجھ رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی بھی بدل چکی ہے۔ یہ اب صرف ایک روایتی جنگ نہیں رہی بلکہ اس میں ڈرون حملے، سائبر حملے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائل شامل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا میدان صرف زمین تک محدود نہیں ہے بلکہ فضا، سمندر اور ڈیجیٹل دنیا تک پھیل چکا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال اب بھی باقی ہے: کیا یہ جنگ مزید بڑھے گی یا کسی مرحلے پر رک جائے گی؟ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ تنازع چند ہفتوں میں کم ہو سکتا ہے، لیکن دیگر تجزیے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اثرات طویل عرصے تک رہیں گے اور ممکن ہے کہ یہ ایک بڑی عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے بلکہ طاقت، نظریات اور اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس کی جڑیں ماضی میں ہیں لیکن اس کے اثرات مستقبل کو شکل دے سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو کیا دنیا اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی تاریخ ہمیں پہلے ہی اشارہ دے دیتی ہے، بس ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ والسلام، اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔